الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی جمعے کی تیاری فرما رہے تھے. جب خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روح کے بارے میں کچھ اہم ارشادات فرمانے لگے. یہ بات ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی، یہ جو انسان کی روح ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہوتی ہے؟ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے جواب میں فرمایا، تمہارے جسم اور انسان کے جسم میں جو روح اللہ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ انسان کے جسم میں رہتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی برزخ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے. وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جب روح اس کے جسم میں جدا ہوتی ہے تو وہ ایک ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ پاک نے جنات اور انسانوں کی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے. یہ روح وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں. وہاں اس روح کو آگے جو دنیا میں پیش ہونے والا ہے خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کی روح اس کے جسم میں قید ہو جاتی ہے اور اسے خواب میں کچھ نظر نہیں آتا. اور اگر انسان نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو اللہ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں. اس علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے مرضی جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ تو تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے. جب یہ علم نائلہ اپنے بلند مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے. لہٰذا اس کو ہر شے کی قید سے آزادی مل جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے علم نائلہ کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں. پیارے دوستو، نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسرے جانوں کو مقررہ وقت پر چھوڑ دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک حیوانی اور دوسری سرانی. حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی اس کے پاس رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے. اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے، جسم سے فقط رابطہ توڑا جاتا ہے. دوسری جو روح کی قسم ہے وہ ہے سرانی، یعنی نیند کے وقت نکل جاتی ہے، سیر کرتی پھرتی ہے. پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے تو وہ اس روح کی وجہ سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی ہے. انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور روح بھی ہر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے. اس حقیقت وغیرہ کا علم تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیتوں میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی پر سہارا لیے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ انہیں روح کے بارے میں سوال کرو. تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا کیا رائے ہے، اس کے پاس چلیں. تو ایک نے کہا، نہیں، وہ ایسی بات نہ کہہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. انہوں نے کہا، نہیں، تم پوچھو. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور جواب نہ دیا. تو مجھے یہ علم ہو گیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے. تو میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا ہو گیا اور جب وحی کا نزول ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں روح میرے رب کا حکم ہے
اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں روح کے کئی اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ قبض اور فوت ہوتی ہے اور اسے جکڑا اور کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ وہ آتی اور جاتی ہے اور چڑھتی ہے اور نیچے اترتی ہے، اور وہ اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو انسان پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ ان صفات کو جو کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ میں وارد ہے ثابت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ روح بدن کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس میں روح پھونکی، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اور تم ان فرشتوں کے پاس جاؤ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کر السلام علیکم کہو۔ انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ آدم علیہ السلام اپنے رب کے پاس واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تیرا سلام ہے اور ان کا بھی آپس میں یہی سلام ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کو مادر رحم میں پائے جانے والے بچوں میں روح پھونکنے کے لیے بھیجتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ صادق المصدوق ہے کہ ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 یوم کا جمع کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح 40 یوم میں خون کا لوتھڑا اور اسی طرح 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا، اور پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے رزق، موت اور عمل اور شقی اور سعید کے بارے میں۔ روح نیچے پاؤں کی انگلیوں کی جانب سے اوپر کی طرف قبض کی جاتی ہے، تو جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے تو مرنے والے شخص کا گرگرا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ان کی آنکھیں پھٹ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کیا اور فرمانے لگے، بلا شبہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے اور فرشتے روح سے ملتے جلتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتے تم سے پہلے ایک آدمی کی روح کو ملے تو اسے کہنے لگے، کیا تو نے اچھا کام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنے مظلوموں سے کہا کرتا تھا کہ تنگ دستوں سے گزارا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اسے درگزر کر دیا۔ فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے مل کر اسے بٹھاتے ہیں اور انہوں نے اس روح کی اچھی خوشبو ذکر کیا اور کستوری کا بھی ذکر کیا، تو کہتے ہیں آسمان والے کہتے ہیں زمین سے اچھی روح آئی ہے، تجھ پر جس جسم میں تو تھی اس پر اللہ اپنی رحمت کرے، تو وہ اسے لے کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اسے سدرۃ المنتہا تک لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے انہوں نے اس کی گندی بدبو کا بھی ذکر کیا اور لعنت کا بھی، اور اہل آسمان کہتے ہیں زمین سے خبیث روح آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسے سجن کی طرف لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک پر رکھا ہوا رومال ہٹایا تو دوستو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، ہم نے اس پر قرآن کو سچائی اور راستی کے ساتھ تمام جن و انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس کے فرمان کو مان کے راہ راست حاصل کرنے والے اپنے ہی نفع کریں گے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی غلط راستے پر چلنے والے اپنا ہی بگاڑیں گے۔ اور وفات سوری جو نیند کی قوت ہوتی ہے ہمارے ہی قبضے میں ہے، جیسے ایک صورت میں ارشاد ہے، یعنی وہ اللہ جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے، اور دن میں اٹھاتا بٹھاتا ہے تاکہ مقرر کیا ہوا وقت پورا کر دیا جائے، اور پھر تم سب کی بات اسی کی طرف ہے، اور پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پتہ دے گا۔ وہی اپنے سب بندوں پر غالب ہے، وہی تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے تا وقت یہ کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔
اور یہ تقصیر اور کمی نہیں کرتے۔ ان دونوں آیتوں میں بھی یہی ذکر ہوا ہے، پہلی چھوٹی موت کو پھر بڑی موت کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہلے بڑی وفات کو پھر چھوٹی وفات کو ذکر کیا۔ اس سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ساری روحیں ملا ولا میں جمع ہوتی ہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔